اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے، وہ کس چیز سے ہے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوں۔ وسوسوں میں مبتلا شخص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے، جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرح سے سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے وہ کس طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہت میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی بے ایمان اور مشرک کر دے، اور اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کی اہم عبادتوں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں شکوک و شبہت پیدا کر دے۔ خیر، شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک کا خالق کون ہے؟ خیر، اگر یہ سوال مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ناظرین، فیرڈ ہائل لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ کبھی کوئی ہوا چلی ہو، کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ رچرڈ ڈکنز اپنی کتاب دی گاڈ ویژن میں لکھتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاز خود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اس طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے ان سب کو بنایا ہے اس کو تو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ خیر، اگر یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں آئے تو ہم درج ذیل حدیث پر غور کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے۔ یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ و رسولی، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اللہ نے کس نے پیدا کیا، اور وہ کیسا ہے اور وہ کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اقتدار رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم الازل ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسے کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کے برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ احادیث سے کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کے دل میں دبا کر نہ رکھے بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں ایک اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان و مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض احادیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کافر، مشرک، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ میں ہر چیز کے خالق کے بغیر نہیں بنتی تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کا ہی انکاری کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں بھی تناقض ہے،
کیونکہ اگر بالفرض محال اور جدلی طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا، اس کو پیدا کرنے والے خالق کو کس نے پیدا کیا؟ پھر پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح ایک ایسا سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بغیر کسی پیدا ہونے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہی اللہ ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، مولد، مجنون اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے، کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے اجتماع و تقدیر لازم ہے۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے، چنانچہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کے خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی پیدا کرنے والا ہوگا، تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور فلسفے ہی سرے سے باطل ہیں، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال میں ہی تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے۔ وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچیے اور آپ کو جو اوپر اعمال بتائے گئے ہیں وہ اعمال کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم شیطان و مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھے۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔